سبق دو انڈیا گیٹ جگناتھ آزاد۔ شاعر کا تعارف جگناتھ آزاد بیک وقت محقق بھی تھے اور شاعر بھی، دونوں حیثیت میں ان کی اہمیت مسلم مانی جاتی ہے۔ جہاں تک شاعری کا تعلق ہے وہ غزل گوئی اور نظم نگاری میں یکساں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے والد تلوک چند محروم بھی اپنے وقت کے مشہور شاعر تھے، چنانچہ جگناتھ کو شاعری وراثت میں ملی تھی۔ جگناتھ آزاد کی پیدائش پاکستان کے ضلع میانوالی کے عیسیٰ خیل قصبہ میں 1918 عیسوی کو ہوئی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد تلوک چند محروم سے حاصل کی، جو ایک اسکول میں استاد تھے۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے مڈل کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد انہوں نے موہن رائے ہندو ہائی اسکول سے میٹرک کے پاس کیا، جو راولپنڈی کے DAV کالج سے انہوں نے 1933 عیسوی میں FA کا امتحان پاس کیا۔ 1944 عیسوی میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے فارسی میں MA کیا۔ آزادی کے بعد جب ملک کا تقسیم عمل میں آیا تو جگناتھ آزاد 1947 میں دہلی چلے آئے۔ انہوں نے یہاں کئی قسم کی ملازمت کی۔ آخر میں جموں یونیورسٹی میں صدر شعبہ اور اردو بہار ہوئے اور 1933 عیسوی تک اس عہدے پر فائز رہے۔ پھر تا حیات پروفیسر ایمریٹس بنا دیے گئے۔ محقق کی حیثیت سے انہوں نے اہم ترین خدمات انجام دی۔ ان کا شمار ماہرین اقبالیات میں ہوتا ہے۔ شاعری میں انہوں نے غزل کے ساتھ ساتھ نظموں میں بھی اپنی ایک خاص پہچان بنائی اور وہ ترقی پسند دور کے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنے غزلوں اور نظموں میں کلاسیکی رنگ کا پھیکا نہیں پڑنے دیا۔ 2004 میں دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نظم انڈیا گیٹ کی تلخیص۔ زیر نصاب نظم انڈیا گیٹ پروفیسر جگناتھ آزاد کی ایک جدید نظم ہے۔ اس نظم میں شاعر نے انڈیا گیٹ کی عظمت کا تذکرہ طنزیہ انداز میں کیا ہے اور اس بات کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ انڈیا گیٹ ہندوستان کی تاریخ کا ایک روشن باب ضرور ہے، لیکن چونکہ اس گیٹ کی تعمیر انگریزوں نے اپنے عہد حکومت میں کی تھی، اس لیے یہ عظمت کے ساتھ غلامی کی علامت بھی ہے۔ اس کے باوجود انڈیا گیٹ کے وجود سے ہندوستان کی عظمت کی پہچان نمایاں ہوتی ہے۔ شاعر کو یہ احساس بار بار ستاتا ہے کہ ہم اپنی عظمت کی پہچان کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں۔ اسی احساس کے بین سطور میں شاعر نے انڈیا گیٹ کو بالواسطہ غلامی کی علامت قرار دیا ہے اور ایک محب وطن شاعر کی حیثیت سے یہ تصور پیش کیا ہے کہ آزادی کا مطلب اور ہندوستان کی اپنی پہچان ہمارا سب سے بڑا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہر طرف افلاس اور ناداری کا نقشہ نظر آتا ہے، لیکن ہم ہندوستانی ہونے کی حیثیت میں افلاس و ناداری کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ انگریز حکمرانوں کی تعمیر کردہ انڈیا گیٹ فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے صحیح منزل اور ملکی مقاصد کو سمجھنا چاہیے اور انڈیا گیٹ کو تاریخ ہند کے ایک یادگار کے طور پر قبول کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے ملک کے بنیادی مسائل کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے۔ مختصر یہ کہ اس نظم میں شاعر نے انڈیا گیٹ کے پردے میں ہمارے قومی غیرت کو پورا اثر انداز میں للکارا ہے۔ مختصر ترین سوالات۔ جگناتھ آزاد کب پیدا ہوئے؟ جواب: جگناتھ آزاد 5 دسمبر 1918 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ جگناتھ آزاد کے والد کا نام کیا ہے؟ جگناتھ آزاد کے والد کا نام تلوک چند محروم ہے۔ انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ جواب: انڈیا گیٹ دہلی میں ہے۔ انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی؟ انڈیا گیٹ کی تعمیر انگریز حکمرانوں نے کی۔ مختصر سوالات جوابات۔ اس نظم میں شاعر نے جو کچھ کہا ہے اسے 5 جملے میں لکھیے۔ اس نظم میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ دلی میں موجود انڈیا گیٹ اگر ایک طرف ہندوستان کے عظمت رفتہ کی علامت ہے تو دوسری طرف ہمیں یہی انڈیا گیٹ ہمارے غیرت کو بھی بیدار کرتا ہے کہ ہمیں اپنی عظمت حاصل کرنے کے لیے غیروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ انڈیا گیٹ دراصل انگریزوں کی غلامی کی علامت ہے اور اسی غلامی کے دور کی ہمیں یاد دلاتا ہے جس کی تعمیر انگریزوں نے ہمارے ہی خون پسینوں کی کمائی سے کیا ہے۔ یہ ہندوستان کے لیے المیہ ہے کہ غلامی کی علامت کو ہم عظمت رفتہ کہتے ہیں۔ نظم کی مختصر تعریف کیجیے۔ عام طور سے نثر کے مقابلے میں نظم کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن نظم کی اپنی ایک صنفی حیثیت بھی ہے، یعنی اردو شاعری میں نظم الگ سے ایک صنف بھی ہے جس کسی خاص موضوع پر مسلسل خیالات پیش کیے جاتے ہیں۔ نظم کے تمام اشعار خیال کے لحاظ سے آپس میں مربوط ہوتے ہیں، چنانچہ نظم کے بیچ سے اگر کسی شعر کو نکال دیا جائے تو نظم کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نظم میں ایک عنوان ہوتا ہے، اسی عنوان کے تحت شاعر اشعار کہتا ہے۔ جگناتھ آزاد کے مختصر حالات 5 جملوں میں لکھیے۔
جگناتھ آزاد بیک وقت محقق بھی تھے اور شاعر بھی، اور ان دو حیثیتوں میں ان کی اہمیت مسلم مانی جاتی تھی۔ جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق ہے، وہ غزل گوئی اور نظم نگاری دونوں میں یکساں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے والد تیلوک چند محروم بھی مشہور شاعر تھے، یعنی شاعری انہیں ورثہ میں ملی تھی، لیکن جگناتھ آزاد کی پیدائش پاکستان کے ضلع میاں والا کے قصبہ عیسیٰ خیل میں 1918 عیسوی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے گھر پر اپنے والد سے حاصل کی، جو ایک اسکول میں ٹیچر تھے۔ آزادی کے بعد 1947 میں ہی وہ دہلی آ گئے اور یہیں 2004 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اسم ضمیر کی تعریف کیجیے۔ سوال، اسم ضمیر کی تعریف کیجیے۔ اسم ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو اسم کے بدلے میں استعمال کیا ہے، جیسے وہ، میں اور تم وغیرہ۔ اس کا استعمال ناموں کا تکرار سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ استعمال کے لحاظ سے ضمیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: ضمیر غائب، ضمیر حاضر، ضمیر متکلم۔ ضمیر غائب یعنی وہ اور وہ لوگ، ضمیر حاضر تم اور تم لوگ، ضمیر متکلم یعنی میں اور ہم لوگ۔ طویل سوالات مع جوابات۔ نظم کے پہلے بند کی تشریح کیجیے۔ انڈیا گیٹ کی رفت ہے نگاہوں کے محیط، انڈیا گیٹ و تاریخ کا ایک باب جلیل، انڈیا گیٹ و فرنگ کی تعمیر جمیل، انڈیا گیٹ و اغیار کی نصرت کا نشاں، انڈیا گیٹ و اپنوں کی غلامی کی دلیل۔ زیر نثر اشعار جگناتھ آزاد کی زیر نصاب نظم انڈیا گیٹ کا پہلا بند ہے۔ اس بند میں شاعر نے دلی میں واقع تاریخی عمارت انڈیا گیٹ کی تاریخی حیثیت کو بیان کیا۔ چنانچہ شاعر فرماتے کہ انڈیا گیٹ ایک تاریخی عمارت ہے جسے انگریزوں نے اپنی دور حکمرانی میں دلی میں تعمیر کیا تھا۔ یہ تاریخ کا ایک خوبصورت دروازہ ہے جسے انگریزوں سے نہایت خوبصورت فن تعمیر میں بنوایا تھا۔ انڈیا گیٹ غیروں کی مدد کی ایک علامت ہے اور اپنوں کی غلامی کی دلیل ہے، اس لیے اس دروازے کی تعمیر ملک کی غلامی کی حالت میں ہوئی تھی۔